الرحیم وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ برادران اسلام، ناظرین و سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، عبادت فقط میرے لیے، میرے بغیر تم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، میں ہی آپ کا الہ ہوں اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی مت ٹھہرانا۔ ہاں، اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو، حسن سلوک کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، وبالوالدین احسانا، اپنی ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک نے کچھ اسلوب بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اطیع اللہ و اطیع الرسول، بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، نعوذ باللہ رسول کو نہیں مانتا، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اطیع الرسول فقد اطاع اللہ، بندہ کہے کہ میں رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا وہ انکار کرتا ہے، وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بندہ صاحب مال ہے، صاحب جداد ہے، صاحب طاقت ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کچھ اسلوب بیان کیے ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو ملی جلی ہیں، متصل ہیں۔ یہی مثال والدین کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ فقط میری عبادت، سجدہ میری بارگاہ میں، ساتھ ہی فرما دیا ہاں اگر احسان کرنا چاہتے ہو، حسن سلوک کرنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں درس دیا کہ جس ماں نے تجھے جنم دیا، پھر تیری پرورش کی، پھر تجھے پالا پوسا جوان کیا، اس ماں کا مقام یہاں ختم نہیں ہوتا، اس کا تو یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، یہ مرتبہ ہے کہ وہ کریم آقا علیہ السلام کی وہ دودھ پلانے والی ماں ہو، وہ ماں جس نے میرے کریم آقا کی پرورش کی ہو، حضرت مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب ان کا بڑھاپے کا دور تھا تو کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کی مجمع کے اندر تدریس یا درس قرآن، درس حدیث فرما رہے تھے، دور سے ایک ماں آتی ہے، کریم آقا نے کھڑے ہو کر اس ماں کا استقبال کیا، اور آج صحابہ بڑے حیران پریشان ہیں، وہ کریم آقا کہ جن کے استقبال کے لیے انبیاء کی صفیں لگ جاتی ہیں۔ اگر اقصیٰ کی مسجد کے اندر جایا جائے، دیکھا جائے، یا میرے آقا جب معراج پر جاتے ہیں تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے وہ قطار در قطار صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کون سی ہستی آ رہی ہے، یہ کون سی اتنے بڑے مقام والی ماں آ رہی ہے کہ جس کے استقبال کے لیے میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مائی آئی تو کریم آقا نے، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی سامعین و ناظرین، کریم آقا نے اپنی کمری والی چادر، مدثر والی چادر اس ماں کے نیچے بچھائی اور اس پر بٹھا دیا۔ چند باتیں راز و نیاز کی ہوتی ہیں۔ جب مائی نے جانا چاہا تو کریم آقا دور تک اس مائی کو الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب واپس آئے تو صحابہ سے قربان جو میرے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے، آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، اور اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان یہ کس کی ہو سکتی ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، میری پرورش کی کچھ عرصہ، اس ماں کا اتنا مقام ہے۔ تو ذرا ذہن میں یہ بات بٹھاؤ، جس ماں نے 9 ماہ ہمیں اپنے پیٹ کے اندر رکھا، پھر ہمیں پالا پوسا، گرمی سردی کو اس نے برداشت کیا، اس ماں کا کتنا مقام ہوگا، پھر ہمیں درجہ کیا ملا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہاں ایک بات رک کر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض احباب ماں کو بڑا مقام دیتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ماں کا بڑا درجہ ہے، اسلام نے بھی ماں کا بڑا مقام رکھا ہے، لیکن یاد رکھیں، جس طرح ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، کبھی گمان کرنا، کبھی سوچنا، تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ جس ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اس ماں کی جنت کہاں ہے، تو پتہ ہمیں یہ چلے گا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ تیری ماں کی جنت تیرے باپ کی رضا کے اندر شامل ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، پہلے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ماں کا بھی احترام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے باپ کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں محمد عشاء کی نماز فرض نماز کے اندر ہوتا، اور فرض نماز کے اندر وہ سورہ مبارکہ
جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی، کہتے ہیں کہ میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا۔ یہ ہمیں پیغام دیا ہے۔ آج کا میرا جوان دوست بھائی جو کہتا ہے کہ میں زیادہ پڑھ لکھ چکا ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، لیکن دوستو دنیا میں کامیابی چاہتے ہوئے میرا پیغام ہے، دنیا میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنی کامیابی، اپنی اولاد کی کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اور پھر قبر کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی ماں کی بھی تعظیم کرو، اپنے باپ کا بھی احترام کرو۔ آخری بات کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جس نے اپنی ماں کی اور باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، میرا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول حج کا ثواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے۔